جہاں جوہد کے مقابلے میں آ جائے، وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گی، اس کو ناکام کرنے کی کوشش۔ ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں، جو سفارش ہو سکے، جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے ملے۔ ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے، یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے۔ اور قتل یک طرفہ عمل ہے، قتال جنگ ہے دو طرفہ۔ اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ Every living organism on this planet is continuously in jihad. آپ خود کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس، مقابلہ نہیں ہوتا اس میں۔ کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں، حیوانات جرثوم ہیں چھوٹے چھوٹے، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ، جہاد زندگی۔ Every living creature, every living organism is engaged in continuous jihad, struggle for existence. اس کو جہاد زندگانی کا تذکیہ اقبال ہے۔ یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شکل۔ اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا۔ اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا کاسب و حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی ہے، اللہ کا دوست حبیب اللہ۔ اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق، جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت کرتا ہے۔ بہرحال یہ جہاد کا آغاز ہے، میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن۔ کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا، یہ جہاد فی سبیل الحریت، فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف، جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے، کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن، اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے آپ کو گھیر لیا، اب آپ کے پاس دو راستے کو، آپ کہہ لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں۔ اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں۔ من قتل دون مالہ، تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت، فی سبیل الحریہ۔ دیکھیں ہم نے کیا غلطی کی، فریڈم اسٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا، بہت بڑی غلطی۔ اس کا سب سے بڑا مثل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ mid 50s کی بات ہے۔ میں اپنے MBA سے فارغ ہو کر منٹگمری میں، جو اب سائیوال کے علاقے جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس، الجزائر میں اس وقت فریڈم اسٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف، تو اس کے لیے کچھ فنڈ حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے میں۔ ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی موچھ صاحب تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی، لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائر، بہت مشہور، بہت بڑے عالم ساتھ میں، انہوں نے جو تقریر کی حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا۔ وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ، جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا، میں واقعہ وجد میں آ گیا۔ قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ۔
اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، سیلیبریشن. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست تھا ان لوگوں کی. آؤٹ کم اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی. اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمونی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی. ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کیا. جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ چنانچہ یہ نوٹ کر دیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئی تو جو وہاں پر ایک اسٹرگل شروع ہوئی ہے، ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا، مرے افغان اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی. اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت. میں نے کہا تھا جہاد حریت ہے، جائز ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری اگینسٹ این انویڈر، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ ہے. اچھا اس سے آگے آئے، اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک سطح ہے، نظریے اور نظام کے لیے جہاد. ایک نظریہ تھا مارکسزم، اس کے بنا پر نظام جو بنا وہ کمیونزم. Who really believed in Marxism and communism struggled to establish a communist state. یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، مر رہے ہیں. زار کی فوجیں جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہے کھڑے رہ کر کے قطاروں کے اندر، جانے دے رہے ہیں. اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت، زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتے، کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتے. تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے نظریے کی بنیاد پر، اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے. جس نظریے میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی انسان کے لیے بہتر ہے، اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض. نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے جھوٹ موٹ کو بنا پھرنا کمیونسٹ. اس کی تو ساری دوستیاں، اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپیٹلسٹ کے ساتھ ہیں، تو ان کے سے نکل آئے لیتا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے جہاد. اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ. کسی اور مقصد کے لیے جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے، جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ، جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی، جہاد فار دی کاز آف اشتراکیت. اسی معنی میں قرآن مشرکین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا. وہ تھے مجاہدین فی سبیل الشرک، جانے نہیں دے رہے تھے، کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے. تو یہ ہے جہاد، نظریے اور نظام. پھر میں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے، قائم کرنا پیش نظر ہے، تو وہ ہے جہاد. اب اس کے 3 لیولز، اور ہر لیول پر 3 سب لیولز. سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے. میں اگر فرائڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لیبیڈو میں تصادم ہے. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط، کشاکش ہو گئی ہے. یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے.
اور کیا یہ ساری نہریں جو ہے میرے نظام کے تحت نہیں چلتے؟ اسی طرح برا نہ مانیے